بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ روزہ انسان کے اخلاق پر گہرے اثرات مرتب کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کے گروہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کر لو، ورنہ روزہ رکھو، کیونکہ روزہ نظر کو بچانے والا ہے اور پاک دامن رکھنے والا ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان کھانے پینے سے بچتا ہے تو توقع کی جا سکتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے روکنے سے بھی رک جاتا ہے۔ روزے میں انسان اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ روزے میں انسان اپنی جسمانی غذا کو خود سے اللہ کی خوشی کی خاطر دور کرتا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت۔ رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو دوسرے تمام مہینوں سے خاص مقام عطا کیا ہے۔ یہ مہینہ رحمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ خصوصیات اور فضیلتیں عطا کی ہیں، اسی وجہ سے رمضان دوسرے مہینوں سے ممتاز ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اے لوگو جو ایمان لائے، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سورہ بقرہ کی 183 آیت نمبر۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اور روزے سے انکار کرنے والا شخص دین اسلام سے خارج ہے۔ روزہ ہر بالغ عاقل پر فرض ہے، جسے ثواب کی نیت سے رکھنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا مطلب خالص ہو کر روزہ رکھنا ہے کہ انسان رب کے لیے خالص ہو جاتا ہے، گناہ بھی چھوڑ دیتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ روزہ گناہوں کے خاتمے کا سبب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا تو اسے روزے دار کے برابر اجر ملے گا۔